حضرت سیدنا علی کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس خاتون نے حضرت امام علی سے عرض کی، اے حضور، دنیا میں وہ کون سی عمل ہیں جن کو عورتیں کریں تو عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ داماد رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں 3 ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس نیک عورت نے حضرت امام علی سے عرض کی، اے حضور، وہ کون کون سی 3 عورتیں ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک وہ عورتیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی، نہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جن کے پاؤں، سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے عورت دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر ناپاکی کی حالت میں وقت ضائع کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی کوئی بات قبول نہیں ہوتی، ایسی عورت کی بھی کوئی بات قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی، غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہشمند ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی بات قبول نہیں ہوتی جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی۔ ایسی عورتوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس عورت کا رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنے مرضی نیک کام کر لے، اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے، وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ ہمارے علاقے کا ہر مرد عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔